السلام علیکم دوستو، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے، بہت ساری لڑکیوں کو، بہت ساری عورتوں کو، میری بہت ساری ماؤں کو اس موضوع پر مجھ سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور آس پاس ہم دیکھیں تو اس میں بہت سچائی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ عورت کی دوست کیوں نہیں ہے۔ اب آپ میرے اس جملے سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ عورت کی دوست کیوں نہیں ہے؟ ہم سوچیں گے بھائی ایسا کیوں کہا؟ آپ گھر سے ہی شروع کریں، گھر سے دیکھیں۔ گھر میں ہماری بہن اور ہماری چچی، مامی، اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ آپ سسرال میں ہوں تو آپ کے پاس وہاں ساس، نند اور ایسے بہت سارے اور رشتے ہوتے ہیں جس میں ہم گھر میں عورتیں تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں اور مرد کم ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے، عورتیں کیا ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں احساس رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک دوسرے کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ حیرت کی بات تو یہ کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اصولاً تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ اپنے حقوق بھی لے لیتی ہے، وہ اپنے ان کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں بات الٹ کیوں ہے؟ یہاں عورتیں تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اگر پوری قوم کی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، پورے ملک کی بات کریں، کسی بھی شہر کی بھی بات کریں تو بھی عورتیں تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اب تو ایک گھر کی بھی بات کریں تو بہت سارے گھروں میں عورتوں کی تعداد گھر میں زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو عورتیں تو اکثریت میں ہوئی، اور جب وہ اکثریت میں ہے پھر بھی عورتیں ہی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ عورتیں ہی زیادہ تکلیف میں کیوں ہیں؟ عورتوں کو ہی زیادہ مسائل کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اسی لیے میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آیا کہ عورت کی دوست کیوں نہیں ہے؟ عورتیں بہت تعداد میں تو ہیں لیکن ان کے مسائل پھر بھی زیادہ ہیں، اس لیے کیونکہ جہاں عورت کو ساتھ کی، احساس کی، پیار کی، محبت کی، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھروں کی۔ ہم اس سے جتنا مرضی کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ ایک عورت اگر کسی مسئلے کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے ہے یا وہ شادی کے بعد ہے، تو کہیں نہ کہیں اس مسئلے میں اگر وہ مسئلہ اسے کسی مرد کی وجہ سے آیا ہے تب بھی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی عورت شامل ہوتی ہے۔ کیوں شامل ہوتی ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے۔ عورت اپنی ہمجنس کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتی؟ عورت اپنے جہاں اسے ضرورت ہوتی ہے بہن کا ساتھ دینے کی، یا چلے شادی کے بعد نند کا ساتھ دینے کی، مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے مسائل ہی زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم عورتیں دوسروں کا ساتھ نہیں دیتی، دوسری عورتوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اپنی لڑائیاں خود دیکھ لیں گی۔ ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، جو سمجھ لیں کہ جب ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اگر سپوز کر لیں کہ اگر ماں کی سچویشن کریٹیکل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر آ کے اس کے فادر سے کہتی ہے کہ آپ کی جو وائف کی سچویشن ہے بہت کریٹیکل ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں سے اگر ہمیں کسی ایک کو بچانا پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ بہت ہی حیرت انگیز وہ مرد جواب دیتا ہے کہ آپ اگر لڑکا ہے تو آپ لڑکے کو بچا لیں، اگر لڑکی ہے تو آپ ماں کو بچا لیں۔ مطلب آپ وہ جو بچے پیدا کرنے والی مشین میری بیوی ہے آپ اس کو بچا لیں تاکہ اس سے دوبارہ لڑکا پیدا کروایا جا سکے۔ مطلب سیریس کیا ہے یہ؟ اور اس مرد کا مائنڈ ایسا کیوں بنا ہے؟ سارا کا سارا قصور اس کا بھی تو نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کا قصور ہے سارا کا سارا۔
گھر میں اس کی ماں موجود ہوگی، اس کی بہن موجود ہوگی، اس کی چاچیاں مامیاں موجود ہوں گی، جنہوں نے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہوگی کہ تم مرد ہو اور تم زیادہ جو ہو اوپر ہو عورت سے، تو تمہارا بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ تمہارے کندھے مضبوط ہو جائیں، تاکہ تمہیں زیادہ طاقت آ جائے، تمہیں طاقت مل جائے۔ یہ کیسی مینٹالٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے ہم نے؟ کیا لڑکی انسان نہیں ہوتی؟ کیا عورت انسان نہیں ہوتی؟ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں ہی انسان ہوتے ہیں، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کیا گناہ ہو گیا ہے؟ ہم قدرت کے قانون سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ اگر گھر میں اس کی ماں نے، اس کی بہن نے اس کی مینٹالٹی ایسی ڈیولپ کر دی ہے کہ بھئی لڑکا ہونا چاہیے، یہاں دیکھیں اگر وہ چلے ڈلیوری پر بیٹی ہو گئی، وہ گھر آئی تو بہو کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے۔ اسی کے برعکس اگر وہ بیٹا پیدا کر کے آئی ہے تو اس کو بڑے لاڈ نخرے اٹھائے جائیں گے اس کے، اور بڑا اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا، تو سر آنکھوں پہ بیٹھنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ تو اسی طرح پھر وہاں پہ اس عورت کی بھی مینٹالٹی چینج ہو جاتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے احترام ملے، تو اس کو بھی بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ بیٹا پیدا کرنے سے تو میری عزت بڑھ رہی ہے نا، بیٹا پیدا کرنے سے تو مجھے زیادہ میرے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، مجھے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے رویوں سے، ہم اپنے لہجوں سے، ہم اپنی باتوں سے، ہم اپنی سوچ سے دوسروں کے بھی لہجے خراب کرتے ہیں، دوسروں کی مینٹالٹی کو۔ تو ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اور بذات عورت ہوتے ہوئے کہ ہم خود عورتیں ہیں، ہمیں دوسری عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی قدر احساس کریں گے تو ہی تو کوئی دوسرا ہمیں عزت دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔